کہ 9 سال کی عمر ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی کی اپنے گھر سے نکلے ہیں، چلتے 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 جنگلوں میں بیابان میں آئے، اور آ کر ہمارے ہاں سندھ میں خاص طور پر تھر کے میدانوں میں اگر آپ دیکھیں گے، اردو میں ریت کہتے ہیں، سندھی میں واری کہتے ہیں، وہ اس طرح باریک ہوتی ہے اور تیزی اس طرح چلتی ہے کہ اگر کوئی بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہو یا سویا ہوا ہو، 1 گھنٹہ وہ ہوا مسلسل چلتی رہے تو وہ بیٹھی ہوئی یا سوئی ہوئی چیز کو اس طرح گمنام کر دیتی ہے کہ وہ چیز نظر بھی نہیں آتی کہ یہاں پر کوئی موجود بھی تھا یا نہیں تھا۔ تو بھٹائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں آپ آواز بلند کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ صوفیزم ہے۔ آج ہم 90 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتے اور صوفیزم کا نام لے رہے ہیں۔ صوفیزم یہ ہے، 9 سال کی عمر ہے، بالغ بھی نہیں ہے، نماز فرض بھی نہیں ہے، اور اس عمر کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ آپ نماز پڑھتے ہوئے، یہ تسبیح اور تحمید بلند کرتے ہوئے، اس طرح آپ کو وقت گزر گیا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 8 دن گزر گئے۔ آپ کے والد کو تلاش کرتے کرتے جب آپ جنگل میں آئے تو آپ نے آ کر دیکھا ایک چرواہے کو بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ میاں تم نے عبداللطیف کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ عبداللطیف کون ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ جو ریت کا بہت بڑا اونچی چٹان آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہاں سے ایک خطرناک خوفناک رونے کی آواز آ رہی ہے۔ 8 دن ہو گئے اس رونے کی آواز سے میری بکریوں نے چارہ کھانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے خوف خدا۔ بھٹائی صاحب پر حاضری دینے کے لیے اس چیز کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ وہاں پر آپ کو جو ٹن ٹن کی آواز سنائی دیتی ہے نا رات کو، اس آواز کو سننے کے لیے سرور کو اپنانا پڑے گا، اس لذت کو اپنانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو۔ چرواہے کو لیا، اس جگہ پر پہنچے، اور پہنچ کر آپ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا بھٹائی صاحب کہاں ہیں۔ چھوٹا سا بچہ، واری، ریت اوپر ہے، میدان بالکل برابر ہموار ہوا ہے، کیا پتہ چلے کہ کہاں ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی؟ بس آواز آ رہی تھی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس آواز کو سنتے سنتے بھٹائی صاحب کے والد صاحب وہاں پہنچ گئے، تو آپ نے وہاں پر شاعری کی۔ ایسا نہیں کہا میرے بیٹے کھڑے ہو جاؤ، میرے بیٹے اٹھ جاؤ، آپ نے وہاں پر شاعری دی۔ آپ نے سندھی میں کہا، میں اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں اور پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے والد صاحب نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر اوپر کہا، گلی گلی واہ تو لٹیو لوڑ لطیف جو۔ بھٹائی صاحب نے کہا، اے مٹی، اے ریت، تجھے خیال نہیں آیا میرا بیٹا عبداللطیف تیرے نیچے ہے، اور تو اوپر چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ تو نے اس کو اندر ڈال دیا ہے۔ گلی گلی واہ تو لٹیو لوڑ لطیف جو۔ تجھے عبداللطیف کا پتہ نہیں چلا، وہ تیرے اندر ہے، تیرے جسم کے اندر ہے، تیرے نیچے ہے، اور تو چلتے 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 تو نے اس کو اپنی ذات کے اندر گم کر لیا ہے، فنا کر لیا ہے، اور تجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اندر سے سنا، اندر سے سن کر اپنے والد صاحب کو جواب دے رہا ہے، اپنے والد صاحب کو جواب دے رہا ہے۔ کیا جواب دیا؟ بھٹائی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اندر سے جواب دیا۔ آپ نے کیا کہا کہ تمہیں مٹی پڑ گئی ہے، تمہارا نام و نشان ختم ہو گیا ہے، شاید چلے گئے ہو دنیا سے۔ تو بھٹائی صاحب نے اندر سے زمین سے جواب دیا، کئی کھانا پسار پسند کارن پریاں جے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے والد صاحب کو کہا، بابا گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو جاؤ، میں ابھی زندہ ہوں، میں ابھی زندہ ہوں۔ پئی کھڑا پسا مطلب میں سانس لے رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، تبھی تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں۔ اگر میرا سانس نہ ہوتا، میں مر جاتا، تو سبحان ربی الاعلیٰ کہاں سے پڑھتا؟
بھئی تھڑا پسڑ کارن پری جے، بابا گھبراؤ نہیں، میں زندہ ہوں اور سبحان ربی الاعلیٰ کے عشق اور محبت میں مستغرق ہوں، یار کا دیدار کر رہا ہوں۔